جب میں نے 96 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو میں نے ان ڈیپتھ لرن کرنے کی کوشش کی. میں نے پوچھا جی اس کے بارے میں امپورٹ ایکسپورٹ کی کوئی بک ہے تو میں ڈیٹیل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے پتہ چلا جی اس ٹاپک پہ پاکستان میں بک ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت تیار کر لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایسی بک ضرور لکھوں گا تاکہ میرے وطن کا جو جوان جو محبت رکھتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ سیکھنا چاہ رہا ہے, ڈیٹیل میں پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے آسانی ہو سکے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل 3 اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت علی ناز. آپ کو معلوم ہے کہ ضلع شیخوپورہ ایک عظیم صوفی شاعر کی دھرتی ہے جس نے ایک ایسی بک لکھی جس کا نام ہیر رانجھا ہے, اور ان کو پوری دنیا پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہتی ہے. اسی دھرتی کے ایک ایسے سپوت جن کا نام اعجاز احمد ہے, 2012 میں ایک ایسی کتاب لکھی, ہماری بزنس کمیونٹی کے استاد بن گئے. اس بک کا نام ہے ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. انگلش زبان میں انہوں نے لکھی 2012 میں, اور ابھی اس کے چوتھا ایڈیشن بھی آ چکا ہے, اور ابھی تک پورے پاکستان میں ان کا کوئی ثانی رائٹر نہیں آ سکا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا, کہاں سے تعلیم حاصل کی, اور کس طرح یہ تمام کامیابی کی منازل جو ہیں انہوں نے حاصل کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شوکت صاحب, آپ چینل 3 اور آپ کی پوری ٹیم, آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی, اور میں اپنی ساری کامیابی اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے پیش کرتا ہوں. اچھا اعجاز صاحب, آپ کو یہ کتاب لکھنے کا کس طرح شوق پیدا ہوا؟ سر میں پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی الحمدللہ اس ٹاپک پہ پہلی بک ہے, اور اس کا پورا جو نام ہے وہ کمپلیٹ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس مینول ہے, جو کہ 2012 میں فرسٹ ایڈیشن ہے, اور چوتھا ایڈیشن بھی چل رہا ہے, 5واں میں الحمدللہ لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں نے 96 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو مجھے, چونکہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں, اولڈ راویون ہوں, تو میرا تو موٹو ہی یہ ہے لرننگ, نئی چیز سیکھنا. تو میں نے ان ڈیپتھ لرن کرنے کی کوشش کی. میں نے پوچھا جی اس کے بارے میں امپورٹ ایکسپورٹ کی کوئی بک ہے تو میں ڈیٹیل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے پتہ چلا جی اس ٹاپک پہ پاکستان میں بک ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت تیار کر لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایسی بک ضرور لکھوں گا تاکہ میرے وطن کا جو جوان جو محبت رکھتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ سیکھنا چاہ رہا ہے, ڈیٹیل میں پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے آسانی ہو سکے. تو اسی دن میں نے تہیہ کر لیا تھا, لیکن اس کو ایک عرصہ لگا بک کے لیے, لکھنے کے لیے, بک کے مٹیریل اکٹھا کرنے کے لیے, اور اس کے باقاعدہ اسپیسیمن ہینڈ بنانے کے لیے ایک ٹائم لگا. پھر 2012 میں جا کے ایڈیشن آیا. آپ نے تو اقبال کا خواب سچا کر دیا کہ وہ جہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, تو آپ نے پاکستانی نوجوان کو, پاکستانی بزنس مین کو ایک محتاجی کیفیت تھی اس سے نکال لیا, اور ان کو خود آپ ان کے استاد بن گئے, چھوٹے استاد. جزاک اللہ. دیکھیں میں تو سقراط کی فلسفی پہ جاتا ہوں کہ میرا ہمیشہ اپنے بارے میں جو کہنا ہے, میں اپنے بارے میں یہی کہتا ہوں, آئی نو نتھنگ. یہ سقراط کی فلسفی ہے کہ ہر وقت سیکھتے رہیں. جس دن آپ نے کہنا آپ نے سب کچھ سیکھ لیا, اب بڑی جلدی آبسلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بک کی اہمیت کے بارے میں یہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رحمت اللہ جوید صاحب جو کہ ایس ایم ای کمیٹی کے چیئرمین ہیں پورے پاکستان میں, اور میرے مینٹور بھی ہیں, انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس میں جب بک کا افتتاح ہو رہا تھا تو چیمبر آف کامرس کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جس کسی نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیا اور یہ بک نہیں پڑھی, اس کا مطلب اس نے امپورٹ ایکسپورٹ صحیح طرح نہیں سیکھا, کیونکہ کام کو سیکھنے کے بعد ہی صحیح طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک کی ذات کا میرے پہ خاص کرم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ قابل ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ نالج ہے, بلکہ میرے سے زیادہ نالج والے لاکھوں کروڑوں گزر گئے ہیں, ابھی بھی ہیں, فیوچر میں بھی آئیں گے. لیکن یہ شاید اللہ پاک کی ذات نے میرے حصے میں ایک عزت رکھی ہوئی تھی کہ میں نے ہی یہ بک لکھنی ہے اور میرا اس ساتھ نام اٹیچ ہونا ہے. یہ اللہ پاک کی ذات نے میرے لیے ایک خاص میرے پہ ایک کرم کیا. اعجاز صاحب, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو خود علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اور آپ کے تو میرے خیال پورے پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے ٹیکسٹائل وغیرہ کی, تو وہ سارے آپ کے شاگرد بن گئے. کتنے شاگرد ہیں اس وقت آپ کے؟
جی الحمدللہ مجھے ٹیچنگ کرتے تو عرصہ دراز ہی ہو گیا ہے، اور میں سب سے پہلے جو یہ بتاؤں گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ٹریننگ کرواتا ہوں، دین سمیڈا اسمال اینڈ میڈیم ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس کے تھرو ٹریننگز کروا رہا ہوں، نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ٹریننگز کروا رہا ہوں، دین چیمبر آف کامرس تھرو آؤٹ پاکستان جا کے ٹریننگز کروا کے آتا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار کارپوریٹ اداروں میں بھی ٹریننگ کروا رہا ہوں۔ تو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو مین ادارے ہیں جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گیا، سمیڈا آ گیا، NBDP آ گیا، چیمبر آف کامرس، وہ سبھی اداروں میں ٹریننگ کروا رہا ہوں الحمدللہ۔ اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور اپنے گاؤں کا نام بتانا چاہیں گے؟ جی مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے گاؤں کا نام بتاتا ہوں۔ میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں ایک نہر کے کنارے کے گاؤں ہے، خانپور نام اس کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی کوٹ کروں گا کہ جس دن میرا پہلا دن تھا اسکول میں، تو پتہ چلا تھا اسکول میں ٹاٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تو جب میرا پہلا دن تھا تو ہماری کلاس کو جو فرسٹ کلاس تھی ان کو ٹاٹ بھی نہیں تھے، ٹاٹ بھی ہمیں سیکنڈ کلاس میں جا کے ملے تھے، اس کے بعد ہم نے بینچ ملے، تو ہم نے ٹاٹ سے پہلے والا ایرا بھی دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ میں نے اچھے نمبر میں پاس کیا، اسکالرشپ بھی ملے، پھر میں نے GC یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اولڈ ریونیو الحمدللہ۔ کون سے ٹیچر ہیں جو آپ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں بچپن کے؟ دیکھیں جی، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، المروح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی بک کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ان کے 3000 استاد تھے، ٹھیک ہے۔ اب میری کامیابی میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ میں دوں گا اپنے پیرنٹس کو، ٹھیک ہے۔ میرے ماں باپ نے بڑی محنت کر کے مجھے اس لیول پہ لے کے آئے۔ اس کے بعد مجھے اچھے ہی اساتذہ ملے ہیں جس میں جو میرے اسپرچول بھی میرے ساتھ جن کے اٹیچمنٹ رہی وہ ماسٹر غفور ورک صاحب تھے جو اسپرچولی میرے ساتھ اٹیچ رہے، تو مجھے تھرو آؤٹ اچھے ہی استاد ملے جس وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے مجھے کامیابی دی۔ اور اینڈ پہ یہ ہوا کہ جب میں کارپوریٹ سیکٹر میں آیا تو میرے لیے اللہ پاک کی ذات نے ایک اور کام نوازی کی، مجھے جو لائف کوچ دیے جن کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ اس وقت کوہ نور میپل لیف گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، سہیل صادق ان کا نام ہے۔ تو وہ میرے لائف کوچ ہیں، انہوں نے مجھے پالش کیا، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے پیچھے مین جو مجھے سپورٹ ہے، جو میری مین گائیڈنس ہے، وہ انہی کی بدولت ہے۔ اچھا، آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک لائف کا پرپز ہوتا ہے، لائف کا مشن ہوتا ہے، اور میرا جو لائف کا مشن ہے، جو لائف کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، جو میں نے لکھ کے رکھی ہوئی اپنے پاس، وہ کیا ہے؟ خوشیاں اور علم بانٹنا، ٹھیک ہے۔ اور ریسرچ میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بانٹنا شروع کر دو، جتنا آپ بانٹو گے وہ اتنی ہی آپ کے پاس آئے گی۔ اب یہ جو آپ نے کویشچن کیا خوش رہنے کا، یہ کویشچن مجھے بے شمار انٹرویوز میں ہو چکا ہے کہ آپ ہر وقت ہی خوش رہیں، تو یہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میری لائف کا جو پرپز ہے، جو میرا مقصد حیات ہے، وہ خوشیاں اور علم بانٹنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ڈیلی سونے سے پہلے اپنا احتساب خود کرتا ہوں کہ آج کے دن میں میں نے کوئی خوشی اور کوئی علم بانٹا ہے یا نہیں، کہ اب میرا دن خسارے میں تو نہیں چلا گیا۔ اللہ کرے ہمارے پاکستان میں آپ جیسے اساتذہ کو سن کے لوگ مسکرانا شروع کر دیں، حسد چھوڑ دیں، تو بڑی بات ہے۔ اعجاز صاحب اپنے پاکستانی نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میرے جو روحانی استاد ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہر انسان کو کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہوئی ہے، اور اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس مقصد کو تلاش کرنا ہے، کسی کے کہنے پہ یہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ مقصد سے مراد آپ کا کیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ کیریئر آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، یہ کسی کے مشورے سے نہ چلیں، اپنے دل کی آواز سنیں۔ جب آپ دل کی آواز سنتے ہیں تو اس میں آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو 8 گھنٹے کے بعد آپ پھر بھی فریش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دل کی آواز پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے کہنے پہ سمجھوتا کر دیتے ہیں اپنے کیریئر کے ساتھ، تو آپ چند گھنٹوں میں ہی تھک چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دل کی آواز کو سنیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں میسج جب بھی دیتا ہوں، میں ہمیشہ جو بڑے سیمینارز ہوتے ہیں
بڑے لیول پہ، وہاں پہ میسیج کوٹ کرتا ہوں، دا ورک یو ڈو، ورک سے مراد یہاں پہ کیریئر ہے، جو بھی اپنے پروفیشن لینا ہے. دا ورک یو ڈو از اے گریٹ پارٹ آف یور لائف. دا ورک یو ڈو is a great part of your life, so do only what you believe is a great work, and to do a great work you must love the work. اور اسی بات کو کوزے میں بند کر دیا ہے میرے روحانی استاد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے. واٹ ایور یو ڈو اینڈ ویئر ایور یو آر، واٹ ایور یو ڈو اینڈ ویئر ایور یو آر، بی ان لو. جو بھی آپ کام کریں، جہاں بھی کام کریں، اس کے ساتھ محبت کر لیں، یہی کامیابی کا اصول ہے. سنے گھر میں آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں جہاز صاحب ناراض ہیں. میں ناراض ہوتا ہی نہیں بلکہ اکثر میرے گھر والے یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت مزاح کے موڈ میں ہی ہوتے ہیں، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرے. میں کہتا ہوں لائف میں اتنا سیریس نہ ہو، نہیں تو لائف سیریس ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرے، زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ پگھلنے سے پہلے اس کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا جاز صاحب، یہ مجھے بتائیں، ایک میرا کوشچن رہ گیا، کامیابی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، کامیابی سے مراد ہر بندے کا مطلب ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اب عبدس تاریخی کے لیے کامیابی کچھ اور معنی رکھتی ہے، نواز شریف کے لیے اور معنی رکھتی ہے، بل کلنٹن کے لیے اور معنی رکھتی ہے. لیکن میرے ذہن میں یہ ہے، میرے مطابق کامیاب انسان بیسیکلی وہ ہے جو اپنے ملک اور اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اور وہ کامیابی ہے. کامیابی پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے. کامیابی آپ نے لائف کا جو پرپز ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، جس کو مقصد یاد بول رہے ہیں، اس کا پورے ہونے کا نام ہے. اچھا، میں اساتذہ کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی استاد لازمی ہے. استاد کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پیچھے کتنے اساتذہ رہے ہیں، اور میرے لائف کوچ جو ہیں وہ فائنل پہ آئے، اور پھر مجھے فائنل ٹچ ملا. تو استاد کے بارے میں میں اپنے اساتذہ کا نام کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہمیں آسمان سے زمین پہ لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ ہمیں زمین سے آسمان پہ لے جاتے ہیں، اس کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے سلوٹ ٹو ٹیچرز، سلوٹ ٹو استاد. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے رائٹر سے کروائی جو کہ پاکستان کے واحد رائٹر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بک لکھی انگلش زبان میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور کوشش کرتے رہیں کہ میں بھی اپنے ملک کا اعزاز بنوں، اور یہ اعزاز ہر بندے کو حاصل کرنا چاہیے. اعجاز احمد یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے اساتذہ کا احترام کیا ہے، اور اپنی منزل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اور الحمدللہ آج بہت بڑی اہم پوسٹ پہ ہیں. انہوں نے اپنے کوچ کا نام بتایا، اپنے اساتذہ کو بڑے احترام کے ساتھ سیلیوٹ کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کو اسی طرح عزت دیں، اور اپنے مقصد کو، مقصد حیات کو پانے کے لیے ہم اپنی نیک نیتی اور اپنی دل کی آواز کو سنیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شوکت علی ناز کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.